بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبد الحبجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر پر گیا۔ وہ میری خدمت کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں نے انصار کو دیکھا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرح پیش آتے تھے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ انصار میں سے جس کا بھی رفیق سفر بنوں گا اس کی خدمت کروں گا۔ حدیث پاک کی باب سے مناسبت۔ انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ منورہ کے رہائشی تھے اور انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نہایت ہی خیر خواہی کی اور ہمیشہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے۔ انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار دوست تھے۔ اس حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا جریر بن عبد الحرد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں یعنی انصاری صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کی خیر خواہی کیا کرتے تھے، اور یہ باب معزز لوگوں کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اسی لیے علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ حدیث پاک اس باب میں بیان فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ دوران سفر اپنے رفقاء اور مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ اس ضمن میں دو حکایات ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سیدنا رباح رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفینہ یعنی کشتی کا لقب اس وقت عطا ہوا جب دوران سفر ایک تھکے ہارے شخص نے اپنا سامان بھی ان کے کندھوں پر ڈال دیا، حالانکہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی اور مزاح کے طور پر ان سے فرمایا انت سفینۃ، یعنی تم تو کشتی ہو۔ اس دن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ حضرت سیدنا ابو علی رباطی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی صحبت اختیار کی۔ وہ جنگل میں جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس شرط پر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے ایک امیر ہوگا اور دوسرا محتاط۔ میں نے عرض کی آپ امیر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا پھر تم پر میری اطاعت لازم ہوگی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے ایک تھیلا لیا اور میرا زاد راہ اس میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا آپ یہ تھیلا مجھے دے دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے مجھے امیر نہیں بنایا؟ تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ ایک رات بارش نے ہمیں آ لیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح تک میرے سرہانے کھڑے ہو کر چادر کے ذریعے مجھے بارش سے بچاتے رہے، حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں ندامت کے سبب اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کاش میں مر جاتا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ نہ کہتا کہ آپ امیر ہیں۔ واضح رہے کہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر میں بڑے تھے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے خدمت اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تعظیم کا تعلق فقط عمر سے نہیں بلکہ مقام و مرتبے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی عمر والا مقام و مرتبے میں زیادہ ہو تو بڑے کو چاہیے کہ اس کی تعظیم بجا لائے، اسی طرح چھوٹے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے کی خدمت و تعظیم کرے۔ اس ضمن میں دو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سنیے۔ پہلا فرمان، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بھی جوان کسی بوڑھے کی اس کی عمر کی وجہ سے تعظیم کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اسے مقرر فرما دیتا ہے
جو بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ علامہ غلام رسول رضوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی تعظیم میں ہمہ تن مصروف رہتے ہیں، اس لیے انصار میں سے جو کوئی مجھے ملے میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والا اکرام کا مستحق ہے۔